جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ سے رخصت ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پر ایک انعام، خوبصورت انعام سے نوازا۔ آپ جانتے ہو کیا ہے؟ نماز۔ کیا تھا؟ نماز۔ اے میرے حبیب، جب کبھی مجھ سے باتیں کرنی ہو، جب مجھ سے کبھی ملنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، مجھ سے باتیں کر لینا، اپنی امت کو بہترین تحفہ عطا کر دینا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے لے کر آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو تحفے میں کیا عطا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے 50 نمازیں دن کے اندر اور سال میں 6 ماہ کے روزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اللہ، میں نے اپنی امت کا تلخ تجربہ دیکھا ہے، میری امت اتنی عبادتوں کو برداشت نہیں کر پائی، آپ کی امت اتنی عبادتوں کی متحمل نہیں ہو پائے گی، آپ کی امت اتنی عبادتوں کو نہیں کر پائے گی، آپ اللہ کے دربار میں جائیے اور کچھ کمی کی درخواست کیجیے۔ پہلی مرتبہ گئے 5 کم ہوئی، دوسری مرتبہ گئے 5 کم ہوئی، تیسری مرتبہ گئے 5 کم ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار جاتے رہے، یہاں تک کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں اور سال میں 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اصرار کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر جائیے اور کچھ رعایت کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا ہے، اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اب میں جاؤں، اگر میں اب جاؤں گا تو وہ بھی باقی نہیں رہے گی، میں اپنی امت کے لیے کیا لے کر جاؤں گا؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی پہلی بات پر اٹل ہوں، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن ثواب ملے گا 50 وقت کی نماز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اسراء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر آنے کی دعوت دی اور معراج جسمانی کے انعام سے نوازا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، ہر طرف سے تکلیف کی بھرمار ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے سیر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، اپنے سے باتیں کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے بستر پر ایک رات آرام فرما رہے تھے، اسی وقت معراج کا بلاوا آ گیا۔ حضرت جبریل امین نے حکم خداوندی کے مطابق دروازے کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چھت کا راستہ اختیار فرمایا اور ادب، احترام، عقیدت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر زمزم کے پاس گئے، زمزم کے کنویں کے پاس۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکال کر اس کو دھویا گیا، پھر فٹ کر دیا گیا اپنی جگہ پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہشتی براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ میں نے پچھلے ہفتے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو ذکر کیا تھا، بیان کیا تھا۔ ابھی اس کو بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں اس سے آگے بیان کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء علیہم السلام تشریف فرما تھے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے سب وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ نماز سے فراغت کے بعد مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک کے اندر دودھ تھا اور دوسرے کے اندر شراب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے دین فطرت کو پسند فرمایا ہے، اگر آپ شراب کے پیالے کو پسند فرما لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، شراب کا، دودھ کا اور پانی کا۔ آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ اور ایک جگہ ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شراب، پانی، شہد، تو آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بیت المقدس کیوں لایا گیا؟ یہ براہ راست مکہ سے بھی ہو سکتی تھی معراج، اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ علماء کرام نے اس موقع پر کئی اہم نکتے بیان فرمائے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ سفر معراج جہاں خدا تعالیٰ کی کبریائی اور دانائی کا مظہر ہے، وہاں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے 2 حصے بنائے۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بیت المقدس کے ارد گرد رحمتیں اور برکتیں نازل کر رکھی ہے، یعنی یہ ایسی متبرک جگہ ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ نیز یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بھی رہا، نماز کا مسلمانوں کا بھی قبلہ اول تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی امامت کا اعزاز بخش کر امام القبلتین بنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی امامت سے فراغت کے بعد، پروگرام کے فراغت کے بعد آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اسی براق پر جس پر سے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آئے تھے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہشتی سیڑھی کا انتظام کیا گیا، جس کے ذریعے آپ آسمان پر چڑھے، گویا یہ خدائی لفٹ تھا جس کے ذریعے سے آپ آسمانوں پر چڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چڑھے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے آ گئے، نبی آ گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔ کسی نبی نے سلام نہیں بھیجا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سلام بھیجا۔ ایک روایت میں ہے کہ 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے کعبۃ اللہ کی طرح، جس کا طواف ہو رہا ہے اور ایک بوڑھے میاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اس بیت المعمور کا ایک دن کے اندر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ کتنی کثیر تعداد ہوگی فرشتوں کی، ہمارا کیلکولیٹر فیل ہے۔ تو بوڑھے میاں کیوں نہیں اٹھے؟ امت کو رشتوں کی اہمیت بتانا مقصد ہے کہ بیٹا کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو جائے، بیٹا نبوت کے درجے کو بھی کیوں نہ پہنچ جائے، بیٹا باپ کے لیے بیٹا ہوتا ہے اور باپ ہوتا ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا کو جھکنا نبوت کی شان کو گھٹاتا نہیں بلکہ نبوت کی شان کو بڑھاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرہ کہتے ہیں بیڑی کے درخت کو،
اور منتہا کہتے جس کے آگے کوئی دنیا نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو، آخری حد، اس کو منتہا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل امین بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ، تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ میرے اوقات اتنی نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، آپ تنہا جائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، 70,000 نور کے فرشتے، پردے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس عظیم الشان ملاقات میں خالق کائنات اور محبوب کائنات کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے جیسے کہ دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبدي ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، کہ وہ فرشتہ قریب ہوا پھر اتر آیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے سرے کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی سماج کے اندر جب کوئی کسی کا مہمان بن کر جاتا ہے تو وہ تحفے تحائف لے کر جاتا ہے۔ مہمان اپنے معیار، اپنی طاقت اور حیثیت کے برابر میزبان کے لیے کچھ تحفے لے کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عرش پر اللہ کے مہمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفے لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 تحفے لے کر گئے۔ التحیات للہ، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں قاعدے میں بیٹھ کر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، اے اللہ یہ سب تیرے لیے۔ اے پروردگار عالم، تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تیرے اشارے پر یہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے، تو میری امت کی طرف سے یہ 3 عبادتیں قبول کر لے اور میری طرف سے بھی قبول کر لے۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کے نبی آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو، سلامتی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو اس قدر پرجوش اور وسیع پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال آیا کہ کاش میری امت بھی اس موقع پر اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم نہ ہو، کاش میری امت کو اللہ کی رحمت اور برکت کا کچھ حصہ مل جائے۔ فوراً جواب آیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ سے رخصت ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پر ایک انعام، خوبصورت انعام سے نوازا۔ آپ جانتے ہو کیا ہے؟ نماز۔ کیا تھا؟ نماز۔ اے میرے حبیب، جب کبھی مجھ سے باتیں کرنی ہو، جب مجھ سے کبھی ملنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، مجھ سے باتیں کر لینا، اپنی امت کو ایک بہترین تحفہ عطا کر دینا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے لے کر آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو تحفے میں کیا عطا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے 50 نمازیں دن کے اندر اور سال میں 6 ماہ کے روزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ، میں نے اپنی امت کا تلخ تجربہ دیکھا ہے، میری امت اتنی عبادتوں کو برداشت نہیں کر پائی، آپ کی امت اتنی عبادتوں کی متحمل نہیں ہو پائے گی، آپ کی امت اتنی عبادتوں کو نہیں کر پائے گی، آپ اللہ کے دربار میں جائیے اور کچھ کمی کی درخواست کیجیے۔ پہلی مرتبہ گئے 5 کم ہوئی، دوسری مرتبہ گئے 5 کم ہوئی، تیسری مرتبہ گئے 5 کم ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار جاتے رہے، یہاں تک کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں اور سال میں 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اصرار کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر جائیے اور کچھ رعایت کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا ہے، اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اب میں جاؤں، اگر میں اب جاؤں گا تو وہ بھی باقی نہیں رہے گی، میں اپنی امت کے لیے کیا لے کر جاؤں گا؟
غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی پہلی بات پر اٹل ہوں، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن ثواب ملے گا 50 وقت کی نماز ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں بات کیوں نہیں آئی کہ میری امت اتنی عبادتوں کو برداشت نہیں کر پائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار یاد کرانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اے موسیٰ، تو صرف میری ایک تجلی کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، لیکن میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار آ کر میرے دربار میں میری تجلیوں کا، میرے جلووں کا نظارہ کر رہا ہے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری، بلندی، مقام کو بتانا مقصود تھا، تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا۔ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کی صورت میں نماز عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا تو نماز کی صورت میں تحفہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ارشاد نبی کے مطابق جو امتی دن کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھے گا، گویا 5 مرتبہ معراج کی سعادت اور برکت حاصل کرے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے کہ پورا دین، پوری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر نازل فرمایا۔ دین کے تمام احکامات اور اس کے ہدایات کشف و الہام اور ہدایات کے ذریعے، وحی کے ذریعے دیے گئے۔ ان احکامات اور ہدایات کو حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلا کر دیا۔ نماز بندے اور مالک کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے۔ جب بندہ اور مالک کے درمیان مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو سارے رابطے کٹ جاتے ہیں، سارے رابطے کٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں نماز کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تیرے اندر یہ کیفیت بھی نہ ہو کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تو ہونی چاہیے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، اس سے نماز میں لذت اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی جنگ کے اندر ان کو ایک تیر لگ گیا۔ جب تیر لگ گیا تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور تیر کا کچھ حصہ اندر ہی رہ گیا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ ان کے تیر کو نکالا جائے چیر پھاڑ کر کے۔ جراح کو بلایا گیا، جراح نشتر لگانے لگا تو ان کو تکلیف زیادہ ہونے لگی، تو انہوں نے منع کر دیا۔ نماز کا بھی وقت ہو گیا، نماز میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، جلدی جلدی چیر پھاڑ کر کے ان کے تیر کو نکال دیا جائے۔ جراح نے نشتر لگایا اور تیر کو نکال دیا، مرہم پٹی کر کے ٹھیک کر دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ صف کے اندر خون لگا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے تیر کو نکال دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، مجھے ذرا بھی خبر نہیں ہوئی، محسوس تک نہیں ہوا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی نماز۔ جب بندے اور مالک کے درمیان اس درجے کا رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیا و مافیہ کی خبر نہیں رہتی۔ آج ہمیں نماز کے اندر لذت اور سرور کیوں معلوم نہیں ہوتا، محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ آج ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم نہیں ہے۔ آج ہماری نماز کیسی ہے ہم ہی جانتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں دھیان دکان کے اندر رہتا، نماز پڑھتے ہیں دماغ کاروبار کے اندر رہتا، گھر میں رہتا، بیوی بچوں کے اندر رہتا۔ ہماری نماز تو ایسی رہتی ہے کہ ہماری نماز کہنے کے بھی لائق نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی یہ نماز تھی۔
نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے کہ قرآن پاک کے اندر اس اہم فریضہ کا ذکر 7 مرتبہ آیا اور تقریباً 100 مرتبہ اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی نماز کے بارے میں کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو، زبردستی اس کو نماز پڑھاؤ۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ کرسی کا کہیں ذکر نہیں، ہاں کرسی کا کہیں نہیں ذکر ہے۔ باقی بہت مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن آدمی کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو ایسے بھی بیٹھ کر پڑھ ہی سکتا ہے، کرسی کا کہیں نہیں ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پر کس قدر آسانیاں فرما دیے کہ کوئی بھی بندہ معراج کی سعادت سے محروم نہ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر سے معراج سے تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں اس طرح معراج کے لیے گیا، مسجد اقصیٰ گیا، تو قریش نے سوال کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں کوئی مسجد اقصیٰ چلے جائے، آسمانوں پر چلے جائے، اللہ سے بھی بات کر لے، یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ قریشیوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، اچھا اگر تو گیا تو یہ بتا کہ مسجد اقصیٰ کے دائیں طرف کیا تھا، بائیں طرف کیا تھا، سامنے کیا تھا، اس میں روشن دان کتنے ہیں؟ تو بھائی کوئی جاتا ہے تو کام سے جاتا ہے، کوئی گننے تھوڑی جاتا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے بھائی آپ 1 سال سے ہو یہاں، اس کی کھڑکیاں بتاؤ، مسجد کی بٹن بتاؤ، پنکھے بتاؤ، میں بتا سکتا ہوں؟ نہیں بتا سکتا ہوں۔ جمیل چچا سے بھی کوئی پوچھیں گے وہ بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ بھی یہ سب نہیں گنتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویڈیو بھیج دی، قریشی سوال کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بتا رہے تھے کہ روشن دان اتنے ہیں، پنکھے اتنے ہیں، وہ سوال کرتے جا رہے، سوال کرتے جا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جا رہے۔ ان کے ہوش اڑ گئے۔ ابو جہل دوڑا دوڑا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا اچھا یہ بتا، کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی چلا گیا، 7 آسمان کی سیر بھی کیا، پھر آ گیا، یہ بات تیرے ذہن کے اندر آ سکتی ہے؟ تیرا ذہن گواہی دے سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا تیرا دوست جو محمد وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں پر گیا، پھر ریٹرن بھی آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر میرا دوست کہہ رہا ہے تو وہ یقیناً 100% صحیح کہہ رہا ہے۔ یہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیقیت کا لقب ملا۔ ان کو نماز کی وجہ سے صدیقیت کا لقب نہیں ملا، روزے کی وجہ سے صدیقیت کا لقب نہیں ملا، ان کے یہ ایمان اور یقین کی وجہ سے ملا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔